قرآن میں بیان پروردگار ہے، قرآن میں بیان پروردگار ہے۔ کیا میرے نبی پہ سارا دارو مدار ہے، سارا دارو مدار حضور کی ذات ہے۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ تیری وجہ سے مانا تیرے صحابیوں کو، تیری وجہ سے مانا تیرے صحابیوں کو، طاہر تیرا گھرانہ دل کا قرار ہے، اور مولا علی کے صدیق صدیق پر میں قربان، مولا علی کے صدیق صدیق پر میں قربان، ڈلا ہے تیرا ایک یار غار ہے، اور نعرہ حیدری پر ایمان ہے ہمارا۔ سب ادھر ادھر والے سن لیں، ہم نے کسی دھوئیں کی شام سے نعرہ حیدری نہیں لیا، ہم نے گنبد خضرا کے اجالوں سے نعرہ حیدری لیا ہے۔ اور جنہیں اب بھی رال ٹپک رہی ہے ان کو دیکھ کر نا ہم ادھر ہی دفع ہو جائیں۔ ہم نے کسی کو دیکھ کے علی علی یا سیدہ زہرا یا حسن حسین کا قصیدہ نہیں سیکھا، ہم نے گنبد خضرا کی مکی سے پڑھا ہے۔ نعرہ حیدری پر ایمان ہے ہمارا، مگر اس سے پہلے پیارا حق چار یار ہے۔ آگے ایک اور شعر پڑھ دوں۔ کوئی پنج کا ہے منکر تو کوئی چار کا ہے دشمن۔ ہمارا چیلنج ہے، دھرتی کے چپے چپے کا سروے کر لو، تمہیں کوئی دشمن علی ملے گا، کوئی دشمن صدیق ملے گا۔ اگر ایک ہی سینے میں صدیق اور علی، صحابہ اور اہل بیت دونوں دیکھنے ہیں تو وہ سینہ صرف امام احمد رضا کے غلام کا سینہ ہے، بس۔
باقی ہمارا چیلنج لے آؤ، کوئی ادھر والا کوئی لے آؤ. کوئی پنج کا ہے منکر تو کوئی چار کا ہے دشمن، سب کا ادب کرے جو مدنی کا یار ہے. اللہ وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا اور حضور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کے حضور ناز میں ہدیہ عقیدت و محبت درج کرنے کے بعد ہم اہل سنت و جماعت کا یہ 14,500 سالہ اجماعی عقیدہ ہے کہ حضور نبی علیہ السلام کے بعد خلیفہ اول، خلیفہ بلا فصل، امام برحق اور خلیفہ مطلق حضرت تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر ہوئے ہیں. ان کے بعد حضرت تاجدار کائنات عدالت سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم ہوئے. ان کے بعد حضرت تاجور کشور سخاوت سیدنا عثمان غنی ذو النورین وہ ہوئے. ان کے بعد حضرت امام اقلیم ولایت سیدنا و مرشدنا مولا مرتضی علی ابن ابی طالب ہوئے ہیں. اور پھر مولا علی کے بعد تقریباً 6 ماہ کے لیے شہزادہ رسول کریم علیہ السلام حضرت سیدنا امام حسن مجتبی ہوئے رضی اللہ تعالی عنہم. یہ ہمارا وہ عقیدہ ہے کہ جس پر 15 صدیوں میں اہل سنت و جماعت کے ہاں کوئی کسی طرح کا ایک معمولی سا بھی اختلاف نہیں ہے، معمولی سا. مگر بدقسمتی ہے جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، ایک طرف خارجیت، ناصبیت اور یزیدیت اپنا زور لگا رہی ہے، دوسری طرف دشمنان صحابہ رافضیت وہ اپنا ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں ملت کے نظریات کی نسبت گرد اڑانے کے لیے. ایسے میں ہمارے اس مسلک سنی عقیدہ اس کا نام لینے والے بھی بعض ایسے لوگ ہیں. مجھے کسی کا ڈر نہیں ہے، ڈر اس واسطے نہیں ہے کہ اللہ کا فضل ہے، مجھے یہ 25واں سال ہے. میں ابھی 9.5-10 سال کا تھا جب مدرسے پڑھنے آیا تھا سن 2000 میں. 2000 سے لے کر 2020 کے نومبر تک میں صرف پڑھتا رہا. 21 برس ہم نے پڑھا ہے. ہاں، مربجہ دینی جتنے کورسز ہیں، حفظ قرآن میں 20 مصلی تراوی میں کھڑے ہو کر سنا چکا ہوں. میں نے 2 سالہ تجوید و قرات کیا الحمدللہ. میں نے 8 سالہ، ہمارے دور میں 9 سالہ درس نظامی ہوتا تھا، ہم نے 3 سال سیپریٹلی علادہ لگائے اور 12 سال کا درس نظامی کیا ہے. اس کے بعد تخصص فی الفقہ الاسلامی مفتی کورس کیا ہے. پھر ہٹ کے میں نے لاہور بورڈ سے میٹرک FA BA MA کیا. میں نے اس ملک کی 3 یونیورسٹیز کے اندر پڑھا. میں نے PhD ڈاکٹریٹ جس موضوع پر کیا ابھی تک بھی تقریباً 5 سال گزر گئے، ہمارے سبجیکٹ میں پورے پاکستان میں دوسرے بندے کا PhD کا تھیسس نہیں ہے. اور ہم نے اردو میں نہیں لکھا. میرا 3 جلدوں میں، اتنی موٹی موٹی 3 جلدیں اٹھا لے آپ 5 منٹ ہاتھ میں ایسے پکڑ نہیں سکتے. وہ تقریباً 5000 صفحات ہیں. میں نے مکمل عربی زبان میں PhD ڈاکٹریٹ کا تھیسس لکھا ہے الحمدللہ. تو ہم نے تقریباً 2020 نومبر میں ہمارا یہ جو
ایجوکیشن ایک تعلیمی پروسیس تھا اسٹڈی کا، مجموعی طور پر مکمل ہوا. مجھے پڑھاتے ہوئے بھی 5 برس ہو گئے. میں اب بھی اس وقت بھی 15 سے 20 سبق درس نظامی کے پڑھاتا ہوں باقاعدہ بیٹھ کر اکیلے سر پہ. تو اس واسطے ہم نے یہ کسی سے ادھار نہیں مانگا، نہ کسی کا رٹ کے لایا ہے، نہ کسی سے سن سنا کے لکیر کی فقیری کی ہے. جو سرکار مدینہ کے جوڑوں کا صدقہ اللہ نے ہمیں دیا ہے وہ حضور کی قوم کو، حضور کی امت کو سناتے ہیں. تو اب میں کہہ یہ رہا تھا کہ ہمیں ڈر کسی کا نہیں. ڈر اس واسطے نہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں مسجد میں بیٹھا ہوں، واللہ خدا گواہ ہے، ہم نے نہ کبھی کسی کونسلر، نہ وائس چیئرمین، نہ چیئرمین، نہ ایم پی اے، نہ ایم این اے، نہ سی ایم، نہ پی ایم، نہ پریزیڈنٹ، نہ چیف آف آرمی سٹاف، نہ کوئی ایجنسی، نہ کوئی انسٹیٹیوٹ، نہ کوئی ادارہ، ٹاپ سے باٹم تک اس ملک کا کوئی سسٹم، ہم نے ان سے ایک دھیلے کی مدد کبھی نہیں مانگی. جب ضرورت پڑتی ہے گنبد خضرا کے مکی سے مانگتے ہیں. اس واسطے مجھے ڈر کسی کا نہیں. ہم بالکل اوپن بولتے ہیں اور کسی کے باپ کو، ماں کو، خاندان کو گالی نہ کبھی دی، نہ کبھی دیں گے. پرسنل اٹیک نہ کسی پر کبھی کیا، نہ ہمارا مزاج ہے. لیکن دلیل کی زبان میں ہمارے آگے جو آئے گا ہم اس کے پر خچے اڑا کے رکھ دیں گے. ہاں، جس کو جتنا بھی کمانڈ ہے، اگر کسی کو یہود و نصارہ کا سہارا ہے وہ بھی آ جائے، کسی کو ایران کی شے ہے وہ بھی آ جائے، کسی کو نجد و دیوبند کی سپورٹ ہے وہ بھی آ جائے. میں اپنے مسلک کے کسی بڑے عالم کی بات نہیں کرتا، میں فکر رضا کا ایک چھوٹا سا غلام، میں ادنا ریزہ خار، رب کعبہ کی قسم، سنی جس عقیدے پر، جس کو جب، جس وقت، جس جگہ جو مسئلہ ہو، مختار حیدری حاضر ہے، میدان لگاؤ. اپنے دھرم کا وہ بڑا گرو ہمارے سامنے لاؤ. 10 منٹ کے اندر ہم لولو میں سے تو نہ نکالتے تو امام احمد رضا کا غلام نہ کہنا. اس واسطے ہاں یہ ادھر ادھر کا پریشر یہاں نہیں چلے گا. جو جڑاں بیٹھے جڑوں کی طرح ہاتھ اٹھا کے بولے سبحان اللہ. بزدلاں دا کام نہیں ہے گلاں کرنا تے گلاں سننا. ہاں، جڑوں کا کام ہے بولنا اور جڑوں کا کام ہے سننا. ادھر دھیان کرو، یہ میرا عقیدہ ہے. کیا حضور کے بعد، نبی علیہ السلام کے بعد، حضور کی ذات ستودہ صفات کے بعد، علی الاطلاق، میں علم والوں کی زبان بول رہا ہوں، مطلقاً جس ہستی کا سب سے زیادہ حق تھا اور جس کا حق صحابہ نے بھی مانا، نبی کی آل نے بھی مانا، اسے صدیق اکبر کہا جاتا ہے. ادھر دیکھو، ابھی میرے سامنے، میں نام لینے لگا ہوں، گالی نہیں دے رہا، مجھے 1000 بار سنی کہو میرا تو سینہ ٹھرے گا. 1000 بار صبح سے شام تک وہ سنی 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 آیا تھا، یہ بولا تھا، سنی آیا تھا، سنی آیا تھا. خدا کی قسم کوئی پرچہ نہیں کرواؤں گا، کسی تھانے نہیں جاؤں گا، میں خوش ہوں گا. تو میں اگر نام لوں تو درد نہ ہو. کیا ادھر اس وقت میرے سامنے سنی کتابیں تھوڑی ہے اور شیعہ کتابیں میں زیادہ رکھ کے بیٹھا ہوا ہوں. ابھی ہم تمہارے مرید کے اس مرکز کے ممبر سے تجھے مدینے لے جانے لگے ہیں. یہ میں بات شروع کر رہا ہوں، یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے، کتاب کا نام ہے المستدرک. میں یہاں سے لے کر لاہور تک، لاہور سے شرق، وہاں سے غرب، وہاں سے شمال، وہاں سے جنوب، جزائر فیجی سے جہاں سے سورج چڑھتا ہے وہاں سے لے کر
کینیڈا تک میں سب کو یہ کتاب دکھا رہا ہوں. اگر تم بھٹک گئے تو پلٹا. یا المستدرک امام حاکم جلد 3 ہے اور کتاب کا صفحہ نمبر 283 ہے, حدیث کا نمبر 4478 ہے. مولا علی کا فرمان ہے. علی مولا کہو سارے, علی مولا. او نہیں ایسے نہیں, دب کے آخری جڑیں تک آکھو علی مولا. او علی مولا, او دب کے علی مولا. کہتے ہیں کچھ البیلے کی تشریح نہیں کرتا پھر چھپ جائے گی. کچھ البیلے کہتے ہیں انہیں علی سے محبت نہیں ہے, اس واسطے یہ باتیں کرتے ہیں. میں نے کہا کمینیا اور ڈوب کے مر جا. یہ دیکھ, یہ امام احمد رضا کے بچے بیٹھے ہیں اور علی علی کر رہے ہیں. علی علی علی. اور اگلی بات ادھر, میں شام غریبہ کے دھوئیں میں چرس پی کے علی علی نہیں کر رہا. میں ابھی تازہ وضو کر کے نماز ظہر پوری پڑھ کے نفلوں سمیت پھر علی علی کر رہا ہوں. علی مولا کون؟ وہ نہیں, وہ آواز آئے کون؟ وہ جس کا ارادہ ہے آگے سننے کا وہ بولے کون؟ وہ بولو کون؟ تاکہ آواز تو آئے. ہو سکتا ہے تمہارے اندر ابھی ادھر کچھ ایجنٹ بیٹھے ہوں. یہ وہ ایجنٹ میرا عزیز کینا ہے اجڑا لور گیا سی کینا ہے بس تیرا عمر حیات اللہ تیرے بھاگ جگائے رکھے, تیرے ورگے چوکھے سرکار دے غلام ساکو عطا فرمائے. میری دعا ہے. تو میں اس کو اندر کہا کہ میں نے 70-80 سال کا اگر بڈھا شیخ الحدیث بھی مجھے کہے تو میں اس پہ اسے بھی نہ چھوڑتا, پر صرف تیرا جذبہ دیکھ کے میں اتنی رعایت تجھے دیتا ہوں کہ میں بالکل کھول کے نام نہیں لیتا, لیکن میں کسر بھی کوئی نہیں چھوڑوں گا. میں کسر بھی کوئی نہیں چھوڑوں گا. ہاں میں ان سے کہہ رہا ہوں جو جا کے تھانوں میں گھسیاں کرتے رہے, ڈاکٹر مختار حیدری کا خطاب روک دو. اور کہاں روکو گے؟ یہ دھرتی رضا کی ہے. کہاں روکو گے؟ کدھر روکو گے؟ اپنے کرتوتوں سے توبہ کرو. مجھے عمر حیات نے بھی کہا, میں خود پہلے اگرچہ دیکھا ہوا ہے, شیعوں کا ذاکر تمہاری کتابیں اٹھا کے مجلسوں میں حوالہ دیتا ہے اور سنیوں کو شیعہ بناتا ہے. اور چلو میں پانی لو, ڈوب کے مر جاؤ کتا. تمہاری وجہ سے دنیا کو شیعہ بنایا جا رہا ہے, ایمان عقیدہ لوٹا جا رہا ہے. اور ہم نے بھی یہ قسم کھائی ہے کہ ہم ہر بدماش کی چھاتی پہ چڑھ کے سنی عقیدہ بیان کریں گے. نہیں, چہرے بجھا کے نہیں بولنا, چہرے مسکرا کے بولنا ہے. چہرے مسکرا کے بولنا ہے. میں تو آکو بجھان واسطے نہیں آیا, میں تو آکو روشن کرن واسطے آیا. تو کتاب ہے مستدرک, جلد 3 ہے, صفحہ 283 ہے, حدیث نمبر 4478 ہے. فرمان مولا علی کا ہے. فرمان کس کا ہے؟ مولا. بولو کس کا؟ ابھی ہم فیصلہ کرتے ہیں. حضور کے بعد سب سے زیادہ حق کس کا تھا اور پہلا نمبر کس کا تھا؟ یہ علی بولیں گے, علی, مولا علی. سننا, کہتے ہیں قال علی
علی نے فرمایا، بس زبیر نے بھی فرمایا، لیکن پہلا نام ہے قال علی، مولا علی نے فرمایا. کیا فرمایا؟ یہ دیکھو میں 100 بندوں کی ٹیم سے نوکروں سے، تنخواہ دار نوکروں سے کوئی تقریر تیار کروا کے، نوٹسز بنا کے، سامنے رکھ کے، زبر زیر پیش لگا کے، ہائی لائٹر پھروا کے، پھر بھی میں عبارت نہیں پڑھنے لگا. میں کتاب کی چھاتی چیر کے خود اپنی آنکھوں سے عبارت پڑھنے لگا ہوں. اور ان کو کہہ رہا ہوں جو قبر کے دانے کھڑے ہیں اور ابھی بھی ان کو عبارت پڑھنی نہیں آتی، آ جاؤ، اگر عربی پڑھنا چاہتے ہو نا تو امام احمد رضا کی غلامی کر لو. قال علی، مولا علی فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ مولا علی فرماتے ہیں انا نرا ابا بکر احق الناس بہا بعد رسول اللہ. یہ پھر عبارت سن لو دھیمے سے، بھول نہ جائے. قال علی انا نرا ابا بکر احق الناس بہا بعد رسول اللہ. اس کا معنی کروں؟ حضرت مولا علی فرماتے ہیں مجھ علی کا اعلان سن لو، ہم صحابہ اور ہم نبی کے گھر والوں کا عقیدہ یہ تھا کہ حضور کے بعد سب سے بڑا اور سب سے زیادہ حق صرف صدیق اکبر کا ہے. کہو سبحان اللہ. ہاں نہیں، آپ سے گرمی مجھے زیادہ لگ رہی ہوگی. ہاں ہم نے تو دیکھو نا آپ سے ڈبل پہنا ہوا ہے، بات ایسے کر کے بولو سبحان اللہ. یہ علی ہے. کون ہے؟ آج کا کوئی گرو یا کنٹال، کوئی کھوسٹ یا بڈھا، کوئی بھی ہو الٹا بھی لٹک جائے، عقیدہ وہی چلے گا جو مولا علی کا ہے. اب میں اس پر بہت کچھ ابھی مزید تشریحات میں کہتا، لیکن سب کچھ رہ جائے گا. اگلا جملہ بڑا اہم ہے جو علی نے دلیل دی. علی نے کہا حضور کے بعد، کیا بولا مولا علی نے؟ نبی علیہ السلام کے بعد، نبی علیہ السلام کے، چھوڑ دے مولا، نبی علیہ السلام کے، وہ بولو نبی علیہ السلام کے بعد سب سے بڑا حق کیا اور سب سے زیادہ حق صدیق اکبر کا تھا. اس لیے ہم نے ان کی بیعت کی. علی دلیل کیا ہے؟ علی کہتے ہیں دیکھو دلیلیں تو بہت ہیں، تمہیں ایک دے دیتا ہوں. کیا فرمایا؟ انہو لصاحب الغار وثانی اثنین. فرمایا ہجرت والی رات دیکھو نا، میں بھی تھا، ابو بکر بھی تھا، عمر بھی تھا، عثمان بھی تھا، صحابہ اور بھی تھے، پر حضور نے مجھے بستر پہ لٹایا تھا، غار میں ساتھ صدیق کو لے گئے تھے. غار میں ساتھ صدیق کو لے گئے تھے، اور غار میں دو میں سے دوسرے صدیق اکبر تھے. یہاں جوڑ کر ایک حوالہ اور دوں تجھے. یہ تو ہے مولا علی کا فرمان. مولا علی کے شہزادے حسین، حسین کے شہزادے ہیں زین العابدین، ان کے شہزادے ہیں محمد الباقر، ان کے شہزادے ہیں جعفر الصادق. کیا نام ہے امام جعفر بولو امام جعفر صادق. آپ کے سامنے ایک رافسی آ گیا. رافسی سمجھتے ہیں؟ رافسی آ کے کہتا ہے حضور موڑ پتر علی دے ہوندے ہو تے پہلا نمبر صدیق اکبر دا دے ہو. سنیو اولاد پتر تساں علی دے ہو تے پہلا نمبر ابو بکر دا دے ہو. آپ نے فرمایا شالا سوچ کے مر بنجے، میں علی کا بھی پتر ہوں، صدیق کا بھی بیٹا ہوں. کہا میرا دادا علی ہے اور میرا نانا صدیق اکبر ہے. اور کہاں لکھا ہے؟ یہ شیعہ کی کتاب کشف الغمہ میں لکھا ہے. سمجھ آگئی؟ اب ادھر آؤ. آپ نے فرمایا کہ تو کیا کہتا ہے، تیرا کیا نظریہ ہے؟
کہ حضور کے بعد کون ہے؟ کہتا ہے میں تو کہتا ہوں حضور کے بعد پہلا نمبر اور سب سے اونچا علی ہے۔ آپ نے فرمایا دلیل کیا ہے؟ سننا ذرا، ایمان جھومے گا اور کلیجہ ٹھر جائے گا۔ علی کا بیٹا تھا نا، علی کا پوترا تھا۔ فرمایا تو کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے میں تو کہتا ہوں، یہ مناظرہ ہمارے پاس ایگزیکٹ موجود ہے، پورا مناظرہ عربی میں۔ آپ نے فرمایا تو کیا کہتا ہے؟ کہنے لگا میں تو کہتا ہوں حضور کے بعد علی کا نمبر ہے، پہلا علی ہے، افضل علی ہے، اعلیٰ علی ہے، اونچا علی ہے۔ آپ نے فرمایا دلیل کیا ہے؟ دلیل کیا ہے؟ کہتا ہے جی دلیل دیکھو، ہجرت والی رات نبی نے اپنا بستر علی کو دیا تھا، تو جس کو نبوت والا بستر مل جائے وہ پہلا اور افضل اور اونچا نہیں ہوتا تو کون ہوتا ہے؟ امام جعفر الصادق مسکرا پڑے۔ آپ نے فرمایا اب میری بھی سن۔ علی کا پوترا تھا نا، پھر علی والا علم بولا، علی والا علم بولا۔ فرمایا میری بھی سن۔ کہا اوے تجھے نبوت والا بستر نظر آ گیا؟ نبوت خود 3 دن جس کی گود میں سر رکھ کے لیٹی رہی وہ نظر نہیں آیا؟ نبوت خود، وہ مکے میں نبوت والا بستر وہ تجھے دکھائی دیتا ہے تو غار میں نبی خود 3 دن جس کی گود میں سر رکھ کے لیٹا ہے وہ دکھائی نہیں دیتا۔ کیا مطلب؟ فرمایا اوے پہلا نمبر اسی کا ہے جو غار میں ساتھ موجود تھا۔ یہ حدیث میں پوری بھی نہیں پڑتا، یہاں اس کو سمیٹتا ہوں اور یہاں اس کو روک کر تو اگلا حوالہ ایک بڑا زبردست تجھے، بلکہ اب اس کے بعد ادھر دیکھو، اب اس کے بعد اپنا حوالہ نہیں دیتا، اب اس کے بعد تجھے حوالہ دیتا ہوں۔ ایٹم بومب نہیں، ایٹم بومب سے اوپر ایک بومب ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں ہائیڈروجن بومب۔ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے، کتاب کا نام ہے الدر الثمین۔ کیا نام ہے؟ او دیوان المعصومین۔ ایران والوں کی ہے، چھپی ایران سے ہے، ایران میں ایک شہداء چوک ہے وہاں سے چھپی ہے، ہم نے خریدی ہے، پیسے پورے دیے ہیں، اب ہم پڑے گا بھی کروڑ کے۔ ہو سکتا ہے میری کتاب کہے کہ یہ تو تیری کتاب تھی، تیرا والا تھا۔ میں نے کہا یہ میری نہیں تیری ہے، یہ لکھنے والا تیرا، یہ کتاب تیری، چھاپنے والا تیرا، شائع کرنے والا تیرا۔ کتاب کا نام ہے دیوان المعصومین۔ کیا مطلب؟ ان کے نزدیک مولا علی سے لے کر حضرت امام مہدی تک رضی اللہ تعالی عنہما ان کو وہ معصوم مانتے ہیں، اور ہمارے نزدیک حضور کے بعد کائنات میں انسانوں میں کوئی اور معصوم آ سکتا؟ بولو کوئی اور معصوم آ سکتا؟ نبیوں میں بھی حضور آخری ہیں اور معصوموں میں بھی نبی علیہ السلام، آواز آئے نا، نبیوں میں بھی آخری ہیں اور معصوموں میں بھی آخری ہے۔ زندہ ایسے کر کے ذرا بولو، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم معصومیت۔ تو وہ کہتے ہیں ہمارے عقیدے میں معصوم ہے، تو یہ ان کے معصوموں کا کلام ہے، کلام ہے، کلام۔ اور پہلا کلام اس میں انہوں نے مولا علی کا جو نقل کیا، ہم مولا علی کا فرمان یہاں سے سنا دیتے ہیں۔ کون بول رہا ہے؟ بولو مولا علی، مولا علی۔ آج جن کے نام پر کہتے ہو علی کا پہلا نمبر، علی کا پہلا نمبر، وہ تو ادھر والے تو کہتے ہی ہیں، اب ادھر کچھ گگو پیدا ہو گئے، الو پیدا ہو گئے، گونگلو پیدا ہو گئے، مولوی ریوڑی اور پتاسے پیدا ہو گئے جو عقیدہ اہل سنت کو چیلنج کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا حضرت ہم تمہارا گردن دبا دے گا۔
یہ جو جگہ ہوتی ہے نا یہ والی، ہمارے ہزارے میں کہتے ہیں گچی. ہاں جناب علی اساں توڑی گچی دبا دے ساں، ہاتھ سے نہیں کتاب سے، دلیل سے، حوالے کے ساتھ، 15 صدیوں کے مواد کے ساتھ. کون ہے پہلا؟ کون ہے پہلا؟ ہمارے لیے تو کسیاں کرتے ہو، مختار حیدری کو نہ بلاؤ. اور شرم کرو، شرم کرو. تمہارے گرو کے پیج پر، آفیشل پیج پر ابھی بھی ذوالحجۃ الحرام کے اندر علی کے پہلے نمبر کا بیان اپلوڈ کیا گیا، ابھی بھی اپلوڈ کیا گیا. تم سرعام سنی عقیدے پر بدمست ہاتھی بن کے چڑھنے کا دھندا کرو، ہم تمہیں شیشہ بھی نہ دکھائیں. رب کعبہ کی قسم، جان جاتی ہے تو جائے، او ایک جان تو کیا ہے، میری 1000 جانیں ہو. ابو بکر پر قربان ہے، عمر پر قربان ہے، عثمان پر قربان ہے، علی پر قربان ہے، حسن، حسین، زہرا، عائشہ، خدیجہ، طلحہ، زبیر، سعد، سعید، انس، ابو ہریرہ، امیر معاویہ. واہ واہ واہ، زندہ باد. 1.25 لاکھ صحابہ، 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 او صحابہ. ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی. یہ بات سنو، وہ نعرہ جلانے دے میں تقریر تری مکا دیاں گا، جنے آدھی طرح اس نعرے دا جواب دو. لا نعرہ بول. ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی. نعرہ تحقیق. زندہ باد. ہماری آنکھوں میں دیکھو، صحابہ، 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 صحابہ اور صحابہ. میں ہوں صحابہ کا غلام، صحابہ اور صحابہ. زندہ باد. ادھر ادھر ہو سکتا ہے ابھی گونگرو بیٹھے یہ درمیان میں، ادھر کہیں گے دیکھو جلسہ تو اہل بیت کا تھا، تو صحابہ کا نام علی صحابی نہیں ہے، زہرا صحابیہ نہیں ہے، حسن صحابی نہیں ہے، حسین صحابی نہیں ہے، اور صحابہ ہیں. تو پھر میں یہاں سے لے کر ایران تک ہر گرو کو، ہر بدماش کو، ہر عیاش کو، یہ ان کی کتابیں، یہ الدر الثمین، یہ نہج البلاغہ، یہ رجال کشی، یہ تفسیر حسن عسکری، یہ کشف الغمہ، یہ 100 جلدوں کی ناسخ التواریخ. یہ میں بول رہا ہوں، میں اپنے زور پہ بول رہا ہوں. یہاں کے ہمارے کسی عزیز کو کچھ نہ کہنا، اگر دم میں دم ہوا تو ٹیم رکھو، میدان رکھو، ہم تجھے الٹا کر کے ابو بکر کا پہلا نمبر بتائیں گے. واہ واہ، زندہ باد، زندہ باد. واہ واہ واہ، زندہ باد. صحابہ کیا نہیں، آواز نہیں آئی نا میرے ساتھ. او بولو یار، او میرے کان میں اونچا سنتا ہوں، بولو تو ذرا، آواز آئے. صحابہ، او بولو صحابہ، 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 صحابہ. مکہ بنا کے، مکہ بنا کے، مکہ بنا کے، صحابہ، 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 صحابہ. زندہ باد. شہر یہ لوگ ادھر دیکھو، ادھر دیکھو. کہیں گے پھر وہی بات کہیں گے، 10 محرم تھا تو صحابہ صحابہ. میں نے کہا کالیا ادھر سن،
وہ سن سن، تپدیاں ریتاں بلدے انگارے، صحابہ سولی چڑھ گئے، چیر کے جنگل روند کے دریا، کسرا محل تے چڑھ گئے۔ یہ دین آج جو مسجد میں ہم بیٹھ کے بیان کر رہے ہیں کہاں سے آیا؟ قربان ان پر جن کے کپڑوں پر تو پیبند لگے ہوتے تھے، پر انہوں نے کیسر و کسرا کو الٹا کر کے میناروں پہ چڑھ کے نبی کے دین کا جھنڈا لہرایا تھا۔ کفر کفر کفر، میں کیا بول رہا ہوں؟ بولو۔ کفر کل بھی صدیق سے کانپتا تھا، آج بھی کانپتا ہے۔ اگلا جملہ بولوں تو پھر شاید تم نے وہ کلپ دیکھا ہو سرگودا کے شاہپور کا، نہیں دیکھا تو ادھر میری سنو۔ عمر کے نام کے جھنڈے لگے، یکم محرم عمر کا یوم شہادت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ عمر جو علی حسن حسین کا 10 سال امام رہا، کتنے سال؟ عمر کے پیچھے نمازیں پڑھنے والا مقتدی پتہ کون تھا؟ علی حسن حسین۔ وہ عمر اس کے نام کا جھنڈا سرگودا شاہپور میں لگے تو کچھ آئے آ کے جھنڈے اکھیڑنے لگے۔ میں نے جب دیکھا تو میں بند کمرے میں گھر میں بیٹھا تھا، میری زبان سے نکلا کفر کل بھی عمر سے کانپتا تھا، آج بھی کانپتا ہے۔ واہ 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 واہ، عمر زندہ باد، عمر زندہ باد، زندہ باد عمر۔ عمر تیری لگائی ضربیں آج بھی اثر دکھا رہی ہیں، کفر کے بدن کے زخم آج بھی سی سی کرتے ہیں، درد اٹھتے ہیں۔ اور ہم نے یہ پھر گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے، ہم نے کہا سنو ہم تمہارے درد میں اضافہ کرتے رہیں گے۔ ادھر دیکھو ادھر دیکھو، میں یہی حوالہ اور سمیٹتا ہوں گفتگو، یہ ایک کی کتاب اور اس کے بعد چلتا ہوں، کبھی پھر موقع ملا ہم تجھے پھر بھی دکھائیں گے۔ یہ ادھر دیکھ ادھر دیکھ ادھر دیکھ، آج کچھ جہنمی کتے بھونکتے ہیں کہ معاذ اللہ ابو بکر نے قبضہ کر لیا، عمر نے قبضہ کر لیا، عثمان نے قبضہ کر لیا۔ اور میں نے کہا بدبختہ، ذرا اپنے گھر کی خبر تو لے، علی سے تو پوچھ قبضہ کیا تھا یا علی نے خود ساتھ ہو کے مصلی پہ ابو بکر کو کھڑا کیا تھا؟ تو روتا ہے کتیا؟ آج 15ویں صدی میں میرے پاس اس سے سخت لفظ ہے، جو ابو بکر کو بھونکے میرے کلیجے میں اس کے لیے کوئی نرمی نہیں ہے، کوئی نرمی نہیں ہے۔ جو عمر کو بھونکے گا کوئی نرمی نہیں ہے، جو عثمان کو بھونکے گا کوئی نرمی نہیں ہے، جو علی کو بھونکے گا کوئی نرمی نہیں ہے، جو صحابہ کو بک بک کرے گا کوئی نرمی نہیں ہے۔ ہم نے صحابہ کا جھنڈا نیچے نہیں آنے دینا، اوپر کرنا ہے، اوپر کرنا ہے۔ کہتے ہیں قبضہ کیا قبضہ کیا، میں نے کہا ادھر آ، وہ ادھر آ، ستم کر ادھر آ، ہنر آزمائے تو تیر آزما، ہم جگر آزمائے، آجا۔ یہ تیری کتاب، نام ہے رجال کشی، یہ کتاب تیری، لکھنے والا توسی تیرا، چھپی ایران سے آئی، ہم نے خریدی، اب چپے چپے پہ ہم سناتے ہیں۔ اور عام کتاب بھی نہیں ہے، علم اسماء الرجال، اصول حدیث کی کتاب، فرمان مولا علی کا۔ نہیں ٹھنڈے ہو کے بولو گے تو ادھر ہی چھوڑ دوں گا میں پھر۔ فرمان مولا علی کا ہے، فرمان کس کا ہے بولو؟ علی کا۔ وہ علی کا ذکر کرو، علی کا ذکر عبادت ہے۔ فرمان کس کا ہے؟ فرمان کس کا ہے؟ علی علی علی، زہرا، حسن، حسین، اہل بیت، آل محمد، خانوادہ مصطفیٰ، اہل بیت پیغمبر۔
اگر تم بولو تو میں پھر ایک کلام پڑھ دوں، اگر تم بولو تو پڑھ دوں میں، اگر بولو تو دب کے بھائی بولو، ذرا بولو، یہ نہ کہیں کہ اہل بیت کا ذکر. ہاں سن، تطہیر سے تطہیر، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. تطہیر سے مکری ہوئی تطہیر کی جے ہو زہرا 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 کا دھنے باد ہو شبیر کی جے ہو. یہ اردو ہندی کا کلام ہے. زہرا کا دھنے واد ہو شبیر کی جے ہو. کیا مطلب؟ زہرا بھی سلامت، شبیر بھی سلامت. تو مولا علی کا فرمان ہے. کس کا فرمان ہے؟ مولا. بولا مولا. یہ 10 محرم کے دن ہمارا ہتھیار لے جاؤ. جس چوک میں تجھے کوئی روکے نہ روکے، جس چوک میں کوئی روکے، ادھر والا ہو، ادھر والا کیا انگلش میں کہتے ہیں لیفٹ سائیڈر، اردو میں کہتے ہیں بائیں سائیڈ والا. میں سندھ میں گیا تو مجھے مجمع میں سے آواز آئی، سائیں سائیں کھبو پاسو آکھو. میں نے کہا چلو آج ہماری ڈکشنری میں اضافہ ہو گیا. تو کھبو پاسو ادھر والا، کھبو پاسو کون؟ کھبو پاسو تجھے روکے یا ادھر کا کوئی نام لے کے ٹھپر روکے، روکے نا میرا نام لے یا عقیدے کا، بعد میں ہم روئیں گے. ابھی زخم چاٹیں گے. ہائے کیا کر دیا. میں نے کہا پترا یاد رکھ، رضا تو سمجھتے چلا گیا، گلی گلی میں تجھے رضا کے بچے ملیں گے. گلی گلی میں رضا کے. ادھر دیکھو، ادھر دیکھو. کل تجھے کوئی روکے، شام کو روکے، پرسوں روکے، سارا سال روکے، حوالہ دے دینا. کتاب رجال کشی، لکھنے والا توسی شیعہ، چھپنے والا ایران، شائع کرنے والا ایران، خریدنے والا رضا کا یہ فکری بیٹا، پڑھنے والا میں حقیر، اور چھاتی پہ چڑھ کے پڑھ رہا ہوں. جمع ہو کے بول، جمع ہو کے بول. فرمان مولا علی کا، فرمان مولا، فرمان مولا، فرمان مولا علی کا. کیا فرمان ہے؟ مولا علی فرماتے ہیں حب ابی بکر و عمر ایمان. علی نے کہا کل کوئی کالا میرا نام لے کر ابو بکر کو بھونکے، اسے دکھا دینا میں علی کہہ رہا ہوں. ابو بکر اور عمر دونوں کی محبت کا نام ایمان ہے. کتاب شیعہ کی، لکھنے والا شیعہ، شائع کرنے والا شیعہ، فرمان علی کا، راوی علی کا بیٹا جعفر صادق. فرمایا ابو بکر اور عمر کی محبت کو تو ایمان کہتے ہیں. اچھا ادھر آگے آگے توجہ، ادھر دھیان، ادھر دھیان، ادھر بات ضائع ہو جائے گی. ادھر ادھر آگے فرمایا وَبُغْضُهُمَا کفر. ابو بکر اور عمر کی دشمنی کا نام کفر ہے. ابو بکر اور عمر کی دشمنی کا نام، جس کے منہ میں زبان ہے ابو بکر اور عمر کی دشمنی کا نام.
جس کے منہ میں زبان ہے، جس کے زبان ہے، ابو بکر اور عمر کی دشمنی کا نام۔ اب کتاب شیعہ کی، فرمان علی کا، راوی علی کا بیٹا پوترا سیدنا جعفر صادق، یہ پڑھ کے مجھے کہنے دو، مجھے کہنے دو کیا، مجھے کہنے دو، یہ پڑھ کے کہنے دو کیا، جو ابو بکر و عمر سے جلے کافر ہوتا ہے، جو 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 خوش ہو جائے مومن ہوتا ہے۔ اب چل کے ڈھونڈتے رہنا، چل کے ڈھونڈتے رہنا، اور اگر کسی کو درد ہو نا تو اپنے درد کا علاج کرنا۔ ہاں اگر بوتھا صحیح نہ ہو بیتے مڑ شیشیاں کوئی نہیں تروڑ دا، اپنا بوتھا سیٹ کرو، شیشہ نہیں توڑا جاتا، بوتھا سیٹ کیا جاتا ہے۔ بالکل آخری بات ختم، کہتے ہیں قبضہ کیا، میں نے کہا ادھر سن کتاب تیری دیوان المعصومین، فرمان علی کا، علی کا کہتے ہیں، سنی سن کے جھوم جائے گا، علی کا کہتے ہیں، علی کہتے ہیں فواللہ واللہ یولی تولیہ، کسی کو ولایت دینا، کسی کو ذمہ داری سونپنا، کسی کو متولی بنانا، سربراہ بنانا، مقتدا بنانا، پیشوا بنانا، علی کہتے ہیں فواللہ ابا بکرن امام صلاتنا وکان الرضا منا لہو حین یجتبی، کہ لوگوں بھولنا نہ قیامت تک، بھولنا نہ، بھولنا نہ، کہا جب مدینے کا تاجدار اپنے مصلی پہ ابو بکر کو کھڑا کر رہا تھا تو میں علی راضی تھا۔ میں علی راضی تھا، میں علی ابھی نہج البلاغہ بھی، ادھر دیکھو میرے عزیزہ بیجا خدا جن، ابھی نہج البلاغہ بھی ہے، ہاں ابھی تو کشف الغمہ کی 2 جلدیں بھی رکھ بیٹھا ہوں، ابھی تو یہ 100 جلدوں کی کتاب ہے شیعہ کی، کتنی؟ ہاں میں وہ ہر جگہ کہتا ہوں، تمہیں بھی کہہ دوں، میں کسی مولوی کا بیٹا بھی نہیں، پوترا بھی نہیں، بتیجا بھی نہیں، بھانجا بھی نہیں، میں کسی مولوی کا بھائی بھی نہیں، کوئی رشتہ دار بھی نہیں، میرے خاندان میں کوئی نہیں ہے، میرے والد گرامی فوجی تھے، فوج سے جب ڈیوٹی سے چھٹی آتے نا گھر، میں چھوٹا تھا تو مجھے فوج کی ٹریننگ کرواتے گھر میں، کہتے پترا تیرا قد پرامن چ اچا ہے تو نہ میں اپنی جائی فوج چلانا ہے، فوج بھیجنا ہے، سائیوں نے کرم کیا ہم ادھر آ گئے۔ یہ بھی لمبا واقعہ ہے، ہاں یہ تو لمبا واقعہ، لیکن وہ مختصر کرتا ہوں۔ اب میرے ابا جی حیات ہیں، میں ان کے قدم چومتا ہوں، صرف چومتا نہیں، میں ان کے قدم دھو کے روزہ افطار کرتا ہوں، خدا کی قسم، میرے اس چہرے پر یہاں سے یہاں تک، یہاں سے یہاں تک، سر پر گردن پر ایک پورے کی جگہ نہیں ہے جہاں میرے بابا کے قدم نہ لگے، میری ماں کے قدم نہ لگے، ہاں اب بھی، اس وقت بھی، ابھی تو یہ خطاب سنا رہا ہوں یہاں بیٹھ کے، میں چل کے گھر جاتا ہوں تو فرش پہ بیٹھ جاتا ہوں، ابا جی امی جی کو اوپر بٹھا دیتا ہوں، میں کہتا ہوں سونے ہو تھوڑے ہاتھ اٹھ دین خالی واپس آندے کہ نہیں، تو اب میرے خطابات میرے ابا جی سنتے ہیں نا، تقریریں سنتے ہیں تو رو پڑتے ہیں، رو کے مجھے کہتے ہیں پترا اس فوجی نالو اے فوجی تگڑا ہے، نہیں سمجھے، اگلی بات کروں گا تو یہ سمجھ آئے گی، پھر سمجھ آئے کیسے، میں کہا ابا جی وہ کی میں تساں 18 20 25 سال فوج چلائے اودے کولو یہ تگڑا کی میں، ابا اور فرمان لگے پترا او فوجی پاکستان دے بارڈر دا پیرا دیندا ہے، اے فوجی مدینے والے دے دین دے بارڈر دا پیرا دیندا ہے۔ اور میں عربی پڑھتا ہوں ان کے سامنے نا، کہتے ہیں پترا ماں سمجھ نہیں آندی تو کی پڑھدا ہے، پر تو سمجھ جس ٹائم پڑھدا ہے نا میرے بدن دا لو لو کھڑا ہو جاندا ہے، میادہ میرا اے اجمی اور پینڈو دیہاتی ہزارے دے پڑھا تو آن والا میرا بچہ مدینے والے دی عربی کیویں پڑھدا ہے، میں کہ ابا جی یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، بات اب تک بنی ہوئی ہے، میں یہ کہاں نصیب میرے، یہ کہاں نصیب میرے کہ یہ کرم ہوتا، میں کہ ابا جی
اے مدینے والے سائیں دا کرم ہے۔ یہ 100 جلدوں کی کتاب ہے۔ میں ہر جگہ کہتا ہوں کہ اب تم بھی سن لو، مولوی تھوڑا سا سیٹ ہو جائے نا، سب سے پہلی اس کی ترجیح ہوتی ہے اچھی گاڑی، گاڑی ٹور گاڑی نہ لوں گی، ہاں موٹا بنگلہ، سوٹ بوٹ، اور میں ممبر پہ بیٹھا ہوں، یہ جو جبہ میں نے پہن رکھا ہے یہ بھی پتہ نہیں کہاں سے آتا ہے، کیسے پہن لیتا ہوں۔ ہاں میں نے جو سوٹ ابھی بھی نیچے پہنے ہوئے تو یہ تجھے دکھائیں تو شاید ہوا سے پھٹ جائے بھی، ہاں ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ میں اپنے سنگیوں سے، اپنے طالب علموں سے کہتا ہوں خدا کی قسم میرے کپڑوں پر 1000 روپے مند ہو، میرا جوتا پھٹا پرانا ہو، مجھے پرواہ کوئی نہیں ہے، لیکن جب میں ممبر پہ بیٹھوں نا تو حضور کا دین اپنے پورے زور سے بولے۔ ہم نے اپنے جائز حلال کمائی سے 1.5-2 کروڑ کی کتابیں حضور کے دین کے لیے خرید کے رکھی ہیں، ہاں سمجھ آ گئی؟ ہاں کیوں؟ ابھی زمین کے اوپر ہے، پتہ نہیں کتنا اوپر رہنا ہے، زمین کے نیچے اتر جانا ہے، یہ نیت ہے اوپر رہ کے کچھ ایسا کر جاؤ جب نیچے اترو تو قیامت تک زمین تمہارا حیا کرے، سمجھ آ گئی؟ میں نے تقریباً 40 لاکھ کی کتابیں ایران سے شیعوں کی منگوا کے رکھی ہیں۔ یہ 100 جلدوں کی کتاب ہے، ناسخ التواریخ، اور اس میں بولتا کون ہے؟ زید، بیٹا ہے زین العابدین کا جو کربلا سے اکیلے واپس آئے تھے، حسین کے بیٹے، حسین کے، امام حسن کے بیٹے بھی ایک واپس آئے تھے، ان کا نام ہے امام حسن مصنع، تو امام زین کے بیٹے ہیں، امام زین کے نام ہے زید، زید ان کے پاس نا کہتے در خدمتش، کہتے ہیں در ہمی حال طائفہ از معارف کوفہ کہ بازید بیعت کردہ بودند در خدمتش حضور یافتہ گفتند رحمک اللہ در حق ابی بکر و عمر جیگوئی۔ کوفے سے کچھ لوگ آئے، کہاں سے آئے؟ علی کے پتر کے پتر کے پتر کے پاس، زین العابدین کے بیٹے کے پاس، وہ زین جس نے سارا کربلا خود دیکھا تھا، اس کے بیٹے کے پاس آئے، آ کے ان کے ہاتھ پر بیعت کی۔ بیعت کرنے کے بعد نا سمجھے کہ اب تو خوش ہو گئے ہوں گے کہ ہم مرید ہو گئے، کہتے ہیں زید اللہ آپ پہ رحم کرے، ابو بکر اور عمر کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ ابو بکر اور عمر کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ امام زید نے کیا کہا سننا، فرمود دربار ایشان جز بخیر سخن نکنم و از اہل خود نیز در حق ایشان جز سخن خیر نشنیدم۔ امام زید نے کہا میری بات سن لو اور سب کو بتا دینا، کتاب شیعہ کی، کہا میں ابو بکر و عمر کے حق میں اچھا بولوں گا، کیوں؟ کہا میرا بابا زین العابدین، حسین، حسن، علی، زہرا سارے ان کو اچھا ہی کہتے تھے، سارے ان کو کیا کہتے تھے؟ اچھا بولتے تھے، ہم بھی اچھا ہی بولیں گے۔ تو بہرحال جب بیعت کی تو کہا ہم راضی تھے، مولا علی کہتے ہیں جب ابو بکر کو مصلی پہ کھڑا کیا ہم راضی تھے، بلکہ میں یہاں حوالہ غوث پاک کا دیتا، اور اگر کوئی قادری ہے میں اب کھولتا بھی نہیں اندر سے، چلو کہ کھول دوں، معاف کرنا میں تمہارا وقت اگر اوپر لے لیا تم نے ہمارا بھی تو اوپر لے لیا، ہم تو اپنے ساری رات جاگے، ہاں ساری رات، ہاں اتھے بھی کوئی 2-2.5-3 گھنٹے اسے طرح 50,000 فٹ دی بلندی تے گل کر کے ساری رات جاگ کے اپنے وقت پہ پہلے سے آ کے بیٹھا ہوں، تو تم نے دیر کی، ہمارا وقت لے لیا، اب تھوڑا سا ہم تمہارا لے لیتے۔ یہ آخری بات ہے، یہ ہے غوث پاک۔ یہ کون ہے؟ بولو کون ہے؟ اگر کوئی قادری ہے تو ادھر آ جائے، نہیں اولے بولے تو قادری کر، قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا۔ ایڑیاں رگڑنے والوں دیکھو غوث پاک ہے، کتاب کا نام اصول الدین ہے، اور یہ بھی غوث پاک ہے، کتاب کا نام ہے غنیۃ الطالبین، اس میں بھی ہے، اس میں بھی ہے۔ کیا پہلا نمبر کس کا ہے؟ یہ دیکھنا الخلفاء الراشدون، پہلا نمبر کس کا؟ یہ ہے جو ان کو مانے گا قادری وہ ہوگا، جو ادھر ادھر کی بولی بولے گا ہم سمجھ لیں گے کہ کوئی شام غریباں کے دھوئیں کی پیداوار ہے،
یہ ادھر دیکھو کس کا ہے پہلا نمبر. ایک برقع آگے کروں گا دیکھ لینا آنکھوں سے, پڑھتا بھی نہیں, پڑھوں تو ہر جملہ ایک بارود کے طور پہ گرے گا ان پر اور عاشقوں کے سینوں میں پھول کھلائے گا. یہ دیکھنا پہلا نمبر کس کا, ابو بکر غوث پاک ہے. دوسرا کس کا دیکھنا, فرمایا عمر. تیسرا کس کا, ہم سے او کاکا ہم سے الجھو گے تو جیو گے کیسے. ہون تسی فیصلہ کرا لو تھانیاں کچہریاں تو اے عمر حیات بھی سارے منا لو, مختار ادری نہیں آن دینا, قیامت تھی نہ بلاؤ, پر جڑے چیر میں تواڈے سینے وچ کر چھڑ گیا آئے تواڈیاں نسلاں نو بھی تڑپاندے رہن گے. تیسرا کس کا ہے, کہا عثمان. اس کے بعد یہ دیکھنا چوتھا کس کا ہے, کہا علی. اگر تم حوصلہ کرو تو ایک ورقہ یا دو آگے کر دو, حوصلہ کرو تو کر دوں. یہ غوث پاک ہے, غوث پاک. ایک دو ورقے آگے کروں گا دیکھنا. ہاں 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 معاویہ. ہاتھ یہاں کر کے بولو, یہاں کر کے. میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا السلام.